سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ نظامت کا آغاز کروں۔ شروع کرتا ہوں اس خلاق اعظم کے نام کہ جس کے اشاروں پر تجلیات اپنا سفر شروع کرتی ہیں۔ ابر رحمت برستا ہے، قافلہ بہار رقص کرتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام کہ جس کے اشاروں پر خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں، گل مہکنے لگتے ہیں، بلبلیں چہکنے لگتی ہیں، دریاؤں میں روانی، فضاؤں میں تازگی، ہواؤں میں نغمگی اور سمندر میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام جو وحدہ لا شریک ہے کہ خدا بندہ تیرا بندہ تیری تعریف کرتا ہے، خدا بندہ تیرا بندہ تیری تعریف کرتا ہے کہ تو خالق جہانوں کا، کہ تو مالک جہانوں کا۔ خدا بندہ تیرا بندہ تیری تعریف کرتا ہے کہ تو خالق جہانوں کا، کہ تو مالک جہانوں کا، کہ تو رحمان ہے مولا، تو عالی شان ہے مولا، مصور تو جہاں تیرا، زمین تیری زماں تیرا، مکی تیری مکہ تیرا۔ مصور تو جہاں تیرا، زمین تیری زماں تیرا، مکی تیری مکہ تیرا۔ تیرے در پر جھکا کر سر تیرا بندہ تجھے مانگے، دکھا دے راہ وہ مولا جو تجھ تک لے چلے مجھ کو، کہ تیری دید کو ترسے یا آنکھیں رات دن برسے، یا آنکھیں رات دن برسے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی کہ خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، ہر ایک کوا کبوتر فاختہ سرخاب ہو جائے، اور غضب میں آئے تو قطرے میں دنیا ڈوب جائے گی، مہرباں ہو تو ہر قطرہ یہاں تالاب ہو جائے۔ غضب میں آئے تو قطرے میں دنیا ڈوب جائے گی۔ آپ سے ادباً ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب نعت پاک اور حمد پاک کے اشعار پڑھے جا رہے ہو تو آپ تالیاں ہرگز نہ بجائے، بلکہ آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائے بلند کیجئے۔ نہ تالیاں بجانا اس کے جو ہے ادب کے خلاف ہے۔ جو جب یہاں پر شاعر آئے گے، حمد پاک پڑھے گے، نعت پاک پڑھے گے، تو آپ باواز بلند سبحان اللہ کہے، ماشاءاللہ کہے، اس طرح آپ نے داد دیجئے۔ اور جب غزل کے دور کا آغاز ہوگا تو آپ پوری طرح سے آزاد ہے، جس طرح چاہے آپ شاعروں کو اپنی محبت سے نواز سکتے ہیں۔ تو میں شعر کہہ رہا تھا کہ خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، ہر ایک کوا کبوتر فاختہ سرخاب ہو جائے، اور غضب میں آئے تو قطرے میں دنیا ڈوب جائے گی، مہرباں ہو تو ہر قطرہ یہاں تالاب ہو جائے، اور اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہے، جو رب چاہے تو راجستھان بھی پنجاب ہو جائے۔ کہتی جی ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ نئی آوازیں نہیں آ رہی، تالی کی آوازیں بڑی زوردار آئی تھی آپ کی، لیکن بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے لبوں سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا۔ کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہ غضب میں آئے تو قطرے میں دنیا ڈوب جائے گی، مہرباں ہو تو ہر قطرہ یہاں تالاب ہو جائے، اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہے، جو رب چاہے تو راجستھان بھی پنجاب ہو جائے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی عبداللہ ہلال مالک کے نشار سے کہ آپ شاروں کو الہی نغمگی دیتا ہے تو، کوہساروں کو بلندی برتری دیتا ہے تو، آپ شاروں کو الہی نغمگی دیتا ہے تو، کوہساروں کو بلندی برتری دیتا ہے تو، تیری ہی قدرت میں عزت اور ذلت کا نظام، زر فقیروں کو عطا کر کے خوشی دیتا ہے تو، اور نیل کے اندر سے موسیٰ کے حواری پار ہو، نیل کے اندر سے موسیٰ کے حواری پار ہو، اور سزا فرعونیوں کو موت کی دیتا ہے تو، اور سزا فرعونیوں کو موت کی دیتا ہے تو، جو تھکن مزدور والد کی کرے ایک پل میں دور، ننھے بچوں کے لبوں پر وہ ہنسی دیتا ہے تو۔
کامیاب مشاعرے کے لیے. کامیاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حاضرین گرامی یہ پہلا مشاعرہ ہے اور یہ آپ کی اردو محبت کا اتنا، یہ جو آپ نے اردو کی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ یہاں سے وہاں تک آپ جو مجھ کو مجمع نظر آ رہا ہے اردو کی محبت میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ مشاعرے کی کامیابی ہے. حاضرین گرامی انہی کے ساتھ ساتھ میں ان کے جتنے رفقائے کار ہیں جنہوں نے اس مشاعرے کے انعقاد میں اہم رول ادا کیا ہے اور بڑی محنتیں کی ہے حاضرین گرامی، تب جا کر یہ جو مشاعرہ ہے آپ کے سامنے سجایا گیا ہے. میری مراد جناب ضیاء الرحمن صاحب سے ہے جنہوں نے بڑی محنتیں کی. انہی کے ساتھ ساتھ آفتاب عالم صاحب ہے، صبر عالم صاحب ہے، یہ بھی انہوں نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی محنتیں کی اس مشاعرے کے لیے. انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہی کے ساتھ فضل خان صاحب کرکٹر جو ہمارے مہمان ہیں، ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. بشیر احمد صاحب، ابو اسامہ صاحب، امتیاز بھائی اور محمد سلیم بی ڈی سی صاحب، یہ تمام احباب جو ہے انہوں نے اس مشاعرے کو سجانے میں ایک نمایاں رول ادا کیا ہے. حاضرین یہ اردو کی محبت میں انہوں نے مشاعرہ سجا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اردو کی محبت میں ماسفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. حاضرین ہمارے آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں الجناب محمد ارشد خان صاحب جو سابق MLA ہے، سرپرستی فرما رہے ہیں آفتاب عالم صاحب اور ممتاز احمد صاحب جو ہمارے مشاعرے کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اس مشاعرے کی قیادت فرما رہے ہیں شمیم احمد خان صاحب جو NCP کے صدر ہیں ممبرا کلوا سے، اور اس مشاعرے کا افتتاح فرمایا علی جناب عبدالکریم خان صاحب نے جو اتر بھارتیہ مہاسنگھ کے صدر ہے. سرزمین ممبئی سے ہمارے درمیان تشریف لائے. اسی طرح ارشد خورشید اور ضیاء الرحمن صاحبان بھی ہمارے مہمان خصوصی ہے. ہم تمام ہی مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے سرزمین سدھارتھ نگر پر استقبال کرتے ہیں. اسی طرح آج کے اس مشاعرے کی جو نگرانی فرما رہے ہیں، اس مشاعرے کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں محترمہ تسلیم النساء خان صاحبہ جو ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں. ہم محترمہ کا بھی استقبال کرتے ہیں. عطی اللہ خان، شمس الدین خان صاحب اور شعیب احمد خان صاحب کراٹے ماسٹر، ہم تمام کا استقبال کرتے ہیں. اور میں آپ تمام کی جانب سے ان تمام مہمانوں کی نظر یہ 4 مصرے کرنا چاہوں گا کہ ہر دور میں روشن تیرا پیغام رہے گا، ہر دور میں روشن تیرا پیغام رہے گا. اردو کا نہ تجھ پر کوئی الزام رہے گا، تو ہم میں رہے یا نہ رہے یار میرے سن، دنیا میں میری جان تیرا نام رہے گا. تو ہم میں رہے یا نہ رہے یار میرے سن، دنیا میں میری جان تیرا نام رہے گا. بڑی حاضرین یقین جانیے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھ کو کہ ایسی سرزمین جس پر کبھی مشاعرے کا انعقاد نہیں ہوا، عبداللہ فیصل صاحب نے ان تمام مہمانوں کے توسط سے اتنا بڑا مشاعرہ منعقد کر دیا اور انشاءاللہ اردو کا مستقبل بہت تابناک مجھ کو نظر آتا ہے. حاضرین گرامی عبداللہ فیصل صاحب نے اپنی ابتدائیہ کلمات میں اردو کے تعلق سے کہا تھا کہ ہم نے اسے مسلمانوں کی زبان سمجھ کے رکھ لیا ہے. حاضرین گرامی اردو زبان ہماری تہذیب کا آئینہ ہے. اردو زبان گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے. اردو زبان انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہے. اردو زبان کسی فرد کسی ایک قوم کی زبان نہیں بلکہ اردو زبان ہر شخص کی زبان ہے جو اسے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لے. کیونکہ اردو زبان کو پنڈت رتن ناث سرشار نے، اردو زبان وہ زبان ہے کہ پنڈت رتن ناث سرشار نے جس کے ماتھے پر جھومر سجایا، پنڈت دتاتر نارین جس کے رخسار و دلکشی پر شیدا، داغو مومن نے جس کی زلف سواری، ساحر و کیفی نے جس کو گلے لگایا، مولانا محمد حسین مدنی کے خطبات نے جس کی پیشانیوں کو چمکایا، قرآن کی تفسیریں جس کی جبین ناز کا اجالا، جس کے ناز اپنوں نے اٹھایا اور انہیں بھی جس کو گلے لگایا. یہ اردو زبان ہے. حاضرین گرامی اردو زبان صرف زبان نہیں بلکہ تہذیب ہے. اردو زبان صرف زبان نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والا ایک جادو ہے. اردو زبان نے اس ملک کے اتحاد اور سالمیت میں بھی ایک اہم رول، ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے کہ جس وقت سرزمین بھارت کا بٹوارہ ہوا اور لوگوں کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اس وقت یہی اردو زبان کے وہ بول تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. یہی وہ اردو زبان تھی جو دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے مولانا آزاد کی زبان کے ذریعے فضا میں گونج اٹھی تھی کہ پاکستان کی دہلیز کی طرف جانے والے مسلمان
مسلمانوں کہاں بھاگے جا رہے ہو بھارت کی سرزمین کو چھوڑ کر؟ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو یہ مساجد کے مقدس مینار؟ کس کے بھروسے جا رہے ہو تمہاری تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر؟ رک جاؤ، ارے نادانو رک جاؤ، تم ہی بھارت کی تقدیر کے نوشتہ ہو، تم ہی بھارت کی آن بان اور شان ہے، رک جاؤ اے مسلمانوں کے قافلوں رک جاؤ۔ آج دشمن ہم سے برسر پیکار ہے لیکن کل یہی ہمیں گلے لگائیں گے۔ آج ملک کے حالات ہم سب کے لیے ٹھیک نہیں لیکن کل یہی ملک ہمارے لیے امن آشتی کا گہوارہ بنے گا۔ حاضرین گرامی، یہ اردو زبان ہے اور اس اردو زبان کا مشاعرہ یہاں عبداللہ فیصل صاحب نے منعقد کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا حاضرین کہ شاعر کہتا ہے ناز و انداز سے تہذیب کی خوشبو بولے، ناز و انداز سے تہذیب کی خوشبو بولے، میری خواہش ہے تیرا حسن بھی اردو بولے۔ ناز و انداز سے تہذیب کی خوشبو بولے، میری خواہش ہے تیرا حسن بھی اردو بولے۔ حاضرین گرامی، میں اس لیے اردو کے تعلق سے اتنا کچھ بول رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو معلوم پڑے اردو زبان کیا ہے، ورنہ میں دو لفظ بول کے اگلے شاعر کو لگا سکتا ہوں کہ ناز و انداز سے تہذیب کی خوشبو بولے، میری خواہش ہے تیرا حسن بھی اردو بولے، لیکن پھر بھی یہ زبان کہیں نہ کہیں تعصب کا نشانہ ہو جاتی ہے، فرقہ واریت کا نشانہ ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کس کی تعظیم کو اٹھنا ہے جھڑکنا ہے کسے، ایک نظر دیکھ کے دربان سمجھ لیتے ہیں۔ کس کی تعظیم کو اٹھنا ہے جھڑکنا ہے کسے، ایک نظر دیکھ کے دربان سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے بنتی ہے تعصب کا نشانہ اردو، لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں، لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اردو زبان جنگ آزادی کا اجالا تھی، اردو زبان ریشمی رومال تحریک کی ساتھی تھی، اردو زبان نمک کی ستیہ کی طاقت تھی، اردو زبان ہی تھی بھارت چھوڑ دو تحریک کی جان، اردو زبان تحریک عدم تعاون کے ساتھ ساتھ چلی، اردو زبان تھی سردار پٹیل اور لوکمانیہ تلک کی پہچان، اردو زبان ہی تھی جو کبھی مولانا آزاد کا زور بیاں بنی تو کبھی مولانا حسرت کی للکار، اردو زبان ہی تھی جو کبھی مولانا شوکت کا نعرہ انقلاب بن کے نمودار ہوئی تو کبھی مولانا محمد کی جھنکار، اردو زبان ہی تھی، اردو زبان ہی تھی شہید عبدالحمید کا گوہر، اردو زبان ہی تھی مولوی اشفاق اللہ خان کی زبان پر کہ جس وقت اشفاق اللہ خان کو سولی پر چڑھایا گیا ان سے آخری خواہش پوچھی گئی تو مولوی اشفاق اللہ خان نے کہا تھا کہ کچھ آرزو نہیں ہے بس اتنی آرزو ہے رکھ دے ذرا سی کوئی خاک وطن کفن میں۔ تو حاضرین گرامی، یہ اردو زبان ہے، یہ اردو زبان کے کارنامے ہے، یہ اردو زبان کی خدمات